حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ذات گرامی ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حج کرنے کچھ لوگ جا رہے تھے. راستے کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جگہ کھجور کا سوکھا ہوا درخت ملا, سوکھا ہوا درخت, اور اس درخت کے پاس حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے اور آپ کے ساتھ کے کچھ لوگ ٹھہرے. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو حضور کی آل میں سے. اب جب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوا اس سوکھے درخت کے پاس, تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے اس سوکھے ہوئے کھجور کے درخت کے پاس جا کر کچھ پڑھا, اور وہ جو آپ کے ساتھی تھے وہ فرمانے لگے حضور امام جعفر صادق جو کچھ پڑھ رہے تھے ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا, لیکن ہم جانتے تھے کہ آپ نے کچھ پڑھا. اور پھر آپ نے ان سوکھے ہوئے درختوں سے فرمایا اللہ پاک نے تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا کیا ہے اس میں سے ہمیں بھی کھلاؤ. یہ درخت سے گفتگو ہو رہی ہے, توجہ نہیں ہے آپ کی, میں اس لیے پہلے کہہ چکا ہوں یہ آل محمد کی بات ہے. سینے کے زور سے بولنا سبحان اللہ. یہ آل محمد کے فرد کی بات ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سوکھے ہوئے درخت کے پاس جاتے ہیں جو کہ درخت پھل نہیں دیتا, اس سے گفتگو امام جعفر کر رہے ہیں. مصطفیٰ کا شہزادہ امام جعفر صادق سوکھے ہوئے درخت سے کر رہا ہے گفتگو. وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گفتگو کرتے ہیں سوکھے درخت سے, اور فرما رہے ہیں ہمارے لیے جو تم میں اللہ نے رزق رکھا ہے نا اس میں سے ہمیں کھلاؤ, اس میں سے ہمیں کھلاؤ. اب دیکھیے وہ سارے کے سارے حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ رہنے والے کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ کھجوروں کے کچھ گچھے آپ کی طرف جھکنے لگے, سارے کے سارے جھکنے لگے. اب میں ایک حدیث سناتا ہوں. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا, اب بھی اگر آپ نہ سمجھے تو میرا قصور نہیں ہے اس میں. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا, عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ اگر یہ درخت آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کلمہ پڑھے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا, میں ایمان لے آؤں گا. میرے مصطفیٰ لجبان نبی ارشاد فرمانے لگے, فرمایا تو ایمان لے کر آ جائے گا؟ عرض کرنے لگا جی ہاں یا رسول اللہ میں ایمان لے کر آ جاؤں گا, سونے نبی میں ایمان لے کر آ جاؤں گا. میرے مصطفیٰ لجبان نبی ارشاد فرمانے لگے, فرمایا جا اور جا کر اس درخت سے کہہ دے کہ جا تجھے محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں, جا تجھے محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں. مصطفیٰ نے نہیں کہا, وہ مصطفیٰ کا بھیجا ہوا نمائندہ سرکار کا جا رہا ہے اور جا کر مصطفیٰ کا نام لے رہا ہے, اے درخت جا تجھے محمد مصطفیٰ بلاتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آ جاتا ہے. جب مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر پہنچا اس اعرابی نے دیکھا کہ یہ تو درخت اپنی جڑیں اکھیڑ کر مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آ گیا ہے. وہ درخت جب مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر آیا وہ اعرابی دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے اندر, میرے آقا کی بارگاہ کے اندر یہ درخت بھی چل کر آ جایا کرتے ہیں. میں نے کہا امام جعفر صادق مصطفیٰ کا امتی بھی ہے, مصطفیٰ کا شہزادہ بھی ہے. ارے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے درخت کے پتے جھک جاتے ہیں. ارے جن کے بچوں کا یہ عالم ہے کہ وہ گفتگو کرے تو پتے جھک جائے, تو پھر ان کے دادا کا عالم محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے دادا محمد مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا جن کے بچے جب گفتگو کرے تو درخت اپنی چھاکوں کو جھکا دیں, تو پھر ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا, ان کے بابا کا عالم کیا ہوگا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے کہ ہمیں بھی اس درخت میں سے کچھ کھلاؤ. اسی وقت کھجور کے تنے جو آپ کی طرف جھکے. آپ نے مجھ سے فرمایا قریب آؤ, سارے لوگوں کو فرمایا کہ قریب آؤ اور بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کھجوریں تو بہت کھائی, ہم نے کھجوریں تو بہت کھائی, لیکن فرماتے ہیں جیسی کھجور مصطفیٰ کے شہزادے امام جعفر صادق نے دی تھی دنیا کے اندر کبھی ایسی کھجور نصیب نہیں ہوئی ہے. یہ حضور کے گھرانے کا مقام ہے.